بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الابدال والاعلال۔ ابدال بدل سے ہے اور بدل کے معنی ہے عوض، یعنی کبھی کبھار ایک حرف کی جگہ ہم دوسرے حرف کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قاتل۔ قاتل میں دوسرا حرف الف ہے۔ جب ہم ماضی مجہول کا صیغہ بناتے ہیں تو قاتل سے قوتل، ناصر سے نوصر، اس طرح سے ہم الف کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار یا کو واو سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ اینع، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے باب افعال سے، لیکن ماضی مجہول ہم بنائیں گے تو کہیں گے اونع، حمزہ واو اونع، ماضی معلوم کیا تھا اینع، تو اس کو کہتے ہیں الابدال۔ اور کبھی کبھار جب حرف مبدل، یعنی جس حرف کو ہم بدل رہے ہوں، اگر وہ حرف علت ہو تو جب اس کو کسی دوسرے حرف سے ہم بدلتے ہیں، اس کو اعلال کہتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ مثالوں اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الابدال والاعلال، بدلنا اور پھیرنا۔ قلب الالف والیاء، الف کو پھیرنا یا بدلنا، والیاء، یا کو بدلنا یا پھیرنا، واون، واو، الف اور یا کو واو بنا دینا۔ الامثلہ، شاہد السائحون الحرم، سائحون سیاحت کرنے والوں نے حرم کو دیکھا، کا مشاہدہ کیا۔ حاکم القاضی، قاضی نے حکم دیا، المتہم، جس پر تہمت تھی۔ سامح الحلیم، ایک بردبار شخص نے معاف کیا، المذنب، گنہگار کو۔ اب اس کے سامنے دیکھیں، شاہدہ سے بن گیا شوہد الحرم، فاعل تو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو الحرم کہتے، الحرم کو کیا کہتے ہیں؟ نائب، نائب فاعل، مفعول ما لا یسمى فاعلہ۔ تو شوہدہ، ٹھیک ہے، یہ ماضی مجہول ہے، تو اس کا فاعل یعنی نائب فاعل حرم ہے، اب یہاں پر فاعل نہیں، یہ تو اور بحث ہے۔ فی الحال ہم سمجھ لیں کہ شاہدہ میں الف ہے، شوہدہ میں واو، حاکمہ میں الف ہے، حوکمہ میں واو، سومحہ، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، یا کس طرح بدل جاتا ہے واو پر۔ اینع الثمر، اینع پک گیا، الثمر پھل، پھل جو ہے وہ پک گئے۔ ایسر التاجر، تاجر جو ہے وہ مالدار ہو گیا۔ ایقنت بالخبر، میں نے خبر کی تصدیق اور مجھے یقین آ گیا خبر پر۔ اب آگے دیکھیں، اینع سے بنا مونع، ایسر سے موسر، ایقن سے موقن، صیغۃ اسم الفاعل من باب افعال۔ آگے بڑھتے ہیں اور بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، الافعال فی الطائفۃ الاولی، پہلی جماعت کی میں جو افعال ہیں، مبنیۃ، مبنی ہیں، للمعلوم، یعنی ماضی معلوم ہے، مشتملہ، اور یہ افعال مشتمل ہیں، علی الف زائدہ، اس میں ایک الف زائد ہے، یعنی ثلاثی مزید بحرف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں کیا تھا؟ مجرد قاتل، قاتل یقتل، یہ تمام حروف اصلیہ ہیں، لیکن قاتل میں الف آ گیا، جس کو ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا تھا۔ وفی الامثلۃ المقابلہ، اس کے سامنے جو اور مثالیں ہیں، المواجہہ، المقابلہ، ترى الافعال نفسها مبنیۃ للمجہول، وہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ وترى ان هذا البناء، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بناوٹ ہے، سبب ضم اوائلها، کہ اس بنا نے، یعنی جب ہم نے شاہدہ سے شوہدہ کیا تو یہ شوہدہ والی بناوٹ یا تعلیل، اسی نے یہ سبب بنا کہ اس کا پہلا حرف یہ مضموم ہو، یعنی اس پر ضمہ ہو، شوہدہ۔ ثم انک لا تجد الالف، پھر آپ نہیں دیکھتے کہ الف التي كانت في الافعال القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں الف تھا، وتجد مكانها واء، آپ اس کی جگہ واو پاتے ہیں۔ وَإِذَا بَحَثْتَ عَنْ سَبَبٍ لِهَذَا التَّغَيُّرِ، اور یہ تغیر واقع ہوا ہے اس کے اگر آپ سبب کو دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا، لا ترى، آپ نہیں پائیں گے، الا حدوث الضم، صرف اور صرف پہلے حرف پر جو ضمہ آیا ہے، قبل الالف، الف سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے واو ساکن یا الف ساکن ما قبلہ مضموم یبدل الالف بالواو، یعنی کوئی بھی الف اور یا اس سے پہلے ضمہ آ جائے تو ہم اس یا اور الف کو کس سے بدل دیں گے؟
واو سے، کیونکہ آپس میں موافقت ہے. وَكَذَلِكَ شَأْنُ كُلُّ أَلِفٍ، ہر وہ الف يَطْرَأُ الضَّمُّ عَلَى مَا قَبْلِهَا، اس سے پہلے ضمہ آئے گا تو الف کو واو سے ہم بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں ابدال. فَإِنَّهَا تُقْلَبُ وَاوًا، تو اس صورت میں کہ جب الف سے پہلے ضمہ آئے تو الف کو واو سے بدلنا ضروری ہے. والافعال فی الطائفة الثانیہ، دوسری قسم میں جو افعال ہیں، یا ان بہا یا ان مفتوح ما قبلها، یا ما قبل اس کا مفتوح ہے. وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْمُقَابِلَةِ، اس کے سامنے کی جو مثالیں ہیں اس کو اگر دیکھیں لہا لا تجد، آپ نہیں پائیں گے هذه الافعال، ان افعال کو، بل تجد اسم فاعل لكل منها، ابھی افعال نہیں ہے اس کے سامنے بلکہ اسم فاعل ہے، موقن جو ہم نے بتایا، یا مونع. ثم انکا، پھر آپ لا ترى نہیں پاتے، نہیں دیکھتے، فی اسم الفاعل الیا، یا نہیں ہے، جیسے اینع، اینع میں حمزہ کے بعد یا ہے لیکن مونع میں نہیں ہے. التی کانت فی فعلہ، بل تجد مکانہا واون، اس کی جگہ آپ واو پاتے ہیں. وَإِذَا تَسَأَلْتَ، اگر آپ سوال کریں اپنے آپ سے، یا عن السبب، سبب کہاں ہے، کیا وجہ بنی، لم تر، آپ نہیں پائیں گے، الا ان الیاء، مگر یہ کہ یا جو ہے، بعد ان کانت فی الفعل ساکنتا، کہ اس کے بعد جب وہ فعل میں، یعنی فعل میں یا ساکنہ، بعد فتح، فتح کے بعد، اصبحت فی اسم الفاعل ساکنتا بعد ضم، کیونکہ یہی والی جو یا تھی، اینعا والی، یا ساکن ما قبلہ مضموم، تو یا ساکن کو واو سے بدل دیا. ولہذا قلبت واون، اسی لیے وہ واو بن گئی. وَكَذَلِكَ كُلُّ يَاءٍ، ہر وہ یا فی غیر هذه الامثلہ تقع، جب وہ واقع ہو جائے یا ساکنہ بعد ضم، ضمہ کے بعد، تو وہ یا واو ساکنہ سے بدل جائے گی. فأنت ترى، تو آپ دیکھتے ہیں، من الامثلة السابقة ان حرفا وزع بدل حرف، کہ ایک حرف کے بدل یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ چکا ہے. فوزعت الواو، واو بدل الالف، الف کے عوض میں یا الف کے بدلے میں واو، مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، فی الامثلة الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں. وبدل الیاء، اور یا کے بدل میں یا آ کے بدلے میں، فی الامثلة الثانیہ، وہذا یسمى ابدال، اس کو ہم ابدال کہتے ہیں. ولما كان الحرف المتغیر، اور جب حرف متغیر حرف علت ہو، صح ان يسمى اعلالا ايضا، یعنی حرف متغیر اگر حرف علت ہو اور وہ تبدیل ہو جائے کسی اور حرف سے تو اس کو اعلال بھی کہتے ہیں، ابدال اور اعلال. قاعدہ سمجھ لے، الابدال، ابدال وہ ہے جعل حرف مکان آخر، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو رکھنا یا لے آنا. وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ الْمُتَغَيِّرُ، اور جب حرف متغیر جس کو آپ بدل رہے ہیں کسی اور حرف سے، حرف علت، حرف علت ہو، يسمى اعلالا ايضا، تو اس کو ہم اعلال بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے. القاعدہ السادسہ، اذا وقعت الالف، اگر الف واقع ہو بعد ضم، ضمہ کے بعد، تقلب واو، اس کو واو سے بدلتے ہیں. اذا وقعت الیاء الساکنہ، یا ساکنہ جب واقع ہو جائے بعد ضم، ضمے کے بعد، تقلب واو، اس کو ہم واو سے بدل دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ابدال اور اعلال کسے کہتے ہیں اور فعل پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہم نے اس درس میں سمجھ لیا. آگے بڑھتے ہیں، تمرین نمبر 1 کو پڑھ لیتے ہیں. ابنی، ابنی معنی بناؤ، للمجہول یعنی مبنی للمجہول، ماضی مجہول بناؤ، کل فعل، ہر فعل سے، مما یاتی، جو آنے والے فعل ہیں. وبین، اور بیان کیجئے، ما یحدث فیہ، جو اس میں حادثہ ہوتا ہے یا اس میں جو چیز واقع ہوتی ہے، من الاعلال وسببہ، سبب اور اعلال بتائیں. دیکھو، زاحما مثل شاہدہ فعل ماضی ہے، اس کو فعل ماضی معلوم کو ماضی مجہول بنائیں گے ہم، تو ہم کہیں گے زوحما، کیونکہ پہلے حرف کو ہم ضرور ضمہ دیں گے، کیونکہ ماضی مجہول کا جو پہلا حرف ہوتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ثلاثی مجرد میں آپ نے کہا تھا ناصارا، ماضی معلوم ہے، اور نوصرا، نون پر ضمہ. اسی طرح آپ نے جب زا کو یہاں پر ضمہ دیا ہے، زو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد الف ساکن ہے، اور ہم نے پڑھا ہے جب بھی الف ساکن واقع ہو یا یا ساکنہ، الف ساکن یا ساکن ضمے کے بعد، کس کے بعد؟ ضمے کے بعد، تو اس الف اور یا کو واو سے بدلتے ہیں. آپ نے قاعدہ اوپر پڑھ لیا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا زوحما. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح قوبلا، نوفسا، صودرا، صوحبا، بودرا، جوہدا. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.